بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھیں گزشتہ درس میں ان کا تعلق توحید کے ساتھ تھا، اور ان آیات کا تعلق وہ آخرت کے عقیدے کے ساتھ ہے، آخرت کے اس بات کے ساتھ کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستفتہم، اے میرے حبیب آپ ان کافروں سے ذرا پوچھیں کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ہماری جو پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات ہیں آسمان وغیرہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ کافر کہتے تھے نا کہ آخرت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، دوبارہ کیسے بن جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان وغیرہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، انسانوں ہم نے تو تمہیں پیدا ہی ایک ایسی مٹی سے کیا ہے جو لیس دار گارے کی طرح ہے، چپکتی ہوئی مٹی ہے، یعنی معمولی مٹی، ہم نے تمہیں معمولی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، میرے نبی حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہیں اور یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت نہیں مانتے، اور جب یہ کوئی معجزہ نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو ہاں زندہ کیا جائے گا اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد یہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہے ہماری شامت، یہ تو واقعی حساب کتاب کا دن آ گیا ہے۔ جی ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے گل سڑ کر مٹی سوا ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ عجیب بات تھی۔ ان کافروں سے جب یہ پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو کس نے بنایا، یہ سارے کہتے تھے لا یقولن اللہ، یہ کہتے تھے اللہ ہی نے بنایا ہے، اور کس نے بنایا ہے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان چھوٹے چھوٹے خدا نہیں بنا سکتے، چھوٹے خداؤں کا یہ کام نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رب اتنے بڑے بڑے آسمان بنا لیتا ہے تمہارے بقول صحیح اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ اللہ اس چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو جس کو بنایا بھی گارے مٹی سے ہے اس کو نہیں بنا سکتا؟ اس کو بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن تمہیں تعجب ہوتا ہے اور تم مذاق اڑاتے ہو، تم حقیقت کو مانتے نہیں ہو۔ آسمان کتنا بڑا ہے یہ جب بن سکتا ہے، دیکھنا کتنا بڑا آسمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پورے آسمان کے اندر تم نظر دوڑاؤ، فرجع البصر کرتین، ایک دفعہ نظر دوڑاؤ پھر دوڑاؤ، یرجع الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی، اسے میرے آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ حل تری لها من تفاوت،
کوئی اس میں شگاف، پھٹن، دراڑ، فرق، رنگ کی چینجنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، اتنی بڑی چھت ہے اور ایک پلر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن بغیر عمد ترونہا، آسمان کے بغیر تم اتنی بڑی کھڑی ہوئی چھت کو نہیں دیکھتے؟ اور آسمان میں تبدیلی کا نہ ہونا، رنگ کا نہ بدلنا، کہیں سے نہ پھٹنا، یہ تم نہیں دیکھتے؟ دنیا کی کون سی ایسی عمارت ہے جو کسی نیچے ستون اور دیوار کے بغیر کھڑی نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایک عمارت دکھلا دیں جس کو نیچے سے سپورٹ نہ دی گئی ہو۔ ہماری چھوٹی سی عمارتیں کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا آسمان کہ انسان اگر اڑنا شروع کرے جہاز پر، اس کے پیٹرول ختم ہو کر جہاز گر جائیں، پرندے اڑنا شروع ہوں، پرندے اڑ اڑ کر گر کر تھک جائیں، لیکن میرا رب کا آسمان ختم نہ ہو۔ اتنے بڑے آسمان کو کوئی چھت، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، اس کے لیے 6 فٹ کا انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ خلقناہ من طین لازب، اس انسان کو تو ہم نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو تو دوبارہ بنانا آسان ہے، اس کو تو مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اصل میں ان کی نیت ہی نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے کی، اگر تھوڑی سی بھی ان کی نیت ہوتی سمجھنے کی تو ان کو اسی وقت ہی بات سمجھ آ جاتی، لیکن چونکہ یہ سوچ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، عزم کر چکے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے، ہم نہیں ہو سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جب اسلام لانے کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے دیکھا خالد بن ولید بڑی دیر سے مسلمان نہ ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کافر مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، ورنہ قرآن، آسمان، تخلیق، زمین آسمان کی یہ ایسی کھلی چیزیں کہ اللہ کھلے آنکھوں سمجھ آ جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید جب مسلمان ہونے لگے تو مختلف سرداروں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا، سہیل کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری تعداد بالکل چھوٹی ہوتے ہوتے ایسے ہو گئی ہے جیسے منہ میں داڑھ کے ساتھ ساتھ پورے دانتوں کے اندر داڑھ ہوتی ہے، داڑھ چھوٹی سی ہے، دانت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ کہ ہم تو اب دبکتے دبکتے ایسے ہو گئے ہیں جیسے لومڑی بل میں چھپنے کے لیے موقع ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے۔ کہا سہیل تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہماری حالت مکہ والوں کی یہی ہو چکی ہے، ہر جگہ مسلمان دن دن آ رہے ہیں، ہر جگہ انہی کو فتوحات ہو رہی ہیں؟ تو سہیل نہیں مانے، انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ خالد نے کہا مدینے چلتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا۔ انہوں نے پھر گئے اکرمہ بن ابی جہل کے پاس، اکرمہ سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مدینے، چپکے سے تو میرے ساتھ نہیں چلتے؟ ان کو بھی یہ ساری باتیں کہ دیکھو ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، ہماری شکست کھلی آنکھوں ہے اور محمد کی فتح کھلی آنکھوں ہے، ہمیں ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو اکرمہ کہنے لگا بات تو خالد تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہم ضد میں یہ طے کر چکے ہیں کہ ساری دنیا بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے، اکرمہ نہیں پڑھے گا۔ یہ اکرمہ نے کہا ہم یہ طے کر چکے ہیں ساری دنیا بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے، اکرمہ نہیں پڑھے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل، چونکہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور ابو جہل سرداران قریش میں ذلت کے ساتھ مرا تھا، تو دل میں غصہ تھا کہ ہمارے باپ کو انہوں نے مارا ہے اور ہم پھر انہی کی غلامی کریں۔ تو اس نے کہا بات تو خالد تمہاری ٹھیک ہے مگر اکرمہ نہیں مانے گا۔ میرے عزیز بھائیو، سمجھ ان کو آئی ہوئی تھی، بس ان کے اندر ہٹ دھرمی ان کو لے ڈوبی۔ اس لیے نے فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں تو یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے نیتیں بھی نہیں کی ہوئیں۔ پھر میرے نبی یہ آپ کا معجزہ بھی دیکھ لیں تو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کھلا جادو ہے، ہم کیسے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھ سکتے ہیں، آپ کے معجزوں کے انکاری ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کے معجزے تو وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر پکے سے پکے کافر بھی مسلمان ہو، پکے سے پکے کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو آیا، تو جب اللہ کے نبی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو کلمے کی دعوت دی۔ تو وہ کہنے لگا بما عارف انک نبی، ہم کیسے مانے تو نبی ہے، کوئی نشانی علامت؟ تو آپ نے فرمایا وہاں کھجور کا درخت تھا اور اس کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان دعوت هذه النخلہ،
اگر میں کھجور کے درخت کے اس خوشے کو بلاؤں نیچے، یہ نیچے آ کر مان لے، پھر مان لو گے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ صحیح حدیث ہے، وہ کھجور کا پورا خوشہ جانتے ہیں نا، وہ جو بڑا گچھا سا ہوتا ہے جس میں ساری کھجوریں لگی ہوتی ہیں، پورا خوشہ نیچے اترا کھجور سے، نیچے ہوتے ہوتے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے گر گیا، حتیٰ سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بتایا کہ اب اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس عرابی نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایک اور سفر میں آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک عرابی بدو ملا، اللہ کے نبی نے اس سے اسلام کی بات کی، تو وہ کہنے لگا اور کون گواہی دیتا ہے اس بات کی؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں گواہی دوں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اور انہوں نے اچھا۔ وہ دور وادی کے کنارے، ہم نے وادیاں دیکھی نہیں نا کیونکہ ہم میدانی علاقے کے لوگ ہیں، پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، تو اس کا جو درمیانی علاقہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو جو دور ایک درخت کھڑا تھا، کیکر کا درخت تھا، تو آپ نے اس کو بلایا۔ کیکر کا درخت حدیث میں آتا ہے زمین کو ایسے چیرتا ہو، جیسے چل کے نہیں آتا کوئی، ایسے چیرتا ہو آ کر میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فاستشہدھا ثلاثاً، آپ نے ایک دفعہ سے کہا کہ میں کون ہوں، گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دوبارہ کہا، اور میں کیا گواہی؟ پھر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے پوچھا، اس نے پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد درخت انہی الٹے قدموں واپس آ کر وہاں فٹ ہو گیا۔ اس بدو نے کہا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی بات ماننے کے لیے درخت، حجر، پتھر، شجر سب مستعد تھے، ہر ایک آپ کی بات مانتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا، ہم مکہ کے شہر کو کراس کر کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ ما مررنا بشجر ولا حجر ولا جبل، ہم جس پتھر، جس پہاڑ، جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگلے پہاڑ کے پاس جاتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ ہم درخت کے پاس سے گزرتے، درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں یہ آواز ابن ابی طالب نے اپنے کانوں سے خود سنی ہے کہ درختوں سے آوازیں آتی تھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ وہ نبی ہے جن کے معجزے وہ تھے کہ جن کی نیتیں صحیح تھیں وہ اس کو دیکھ کر کلمے پڑھ گئے، لیکن جن کی نیتوں میں فطور تھا ان کو کچھ نہ ملا۔ میرے نبی سراپا معجزات تھے۔ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، کئی جلدوں، وہ ساری کی ساری اسی بارے میں ہے کہ میرے نبی کے معجزات کیا تھے۔ درخت آپ کی مانتا تھا، ایک تلمبے کا آدمی ہے جو ان کی نہیں مانتا، ایک ہم ہیں بشمول میرے جو ان کی نہیں مانتے، ورنہ یہ وہ ہستی ہے جس کی ماننے کے لیے اونٹ تیار ہے، درخت تیار ہے، پہاڑ تیار ہے، ہرن تیار ہے، بچے تیار ہیں، چھوٹے بڑے سب تیار ہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ بولا ہو گیا ہے، کاٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا جی وہ ہم نے پہلے باغ کی دیواریں دی ہوتی تھی، کہا جی باغ کے اندر ہم نے بند کر کے باہر باغ کو تالا لگا دیا۔ فرمایا مجھے لے چلو۔ لے گئے، جب قریب پہنچے صدیق اکبر کی ہستی بھی ساتھ تھی، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی کے اندر وہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھولو، اللہ کے نبی کی بات تھی، دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر بڑھے، وہ سہمے ہوئے تھے، اونٹ کھڑا تھا اور وہ آپ کو روک رہے ہیں یا رسول اللہ وہ بولا ہو گیا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ آگے تو پھر سرکار تھے نا جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا تھا۔ آپ آگے چلے، آپ نے اس اونٹ کو کہا تال ادھر آ۔ یہ سارے ہکے بکے، اونٹ گردن نیچے کر کے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کے مالک کو نکیل لے، رسی لے، رسی اس میں ڈال کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ چپ کر کے چلا گیا جو اب سے آدھا گھنٹہ پہلے کاٹنے کو تیار تھا۔ صدیق اکبر چونک کر بولے یا رسول اللہ یہ تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ اونٹ آپ کو پہلے سے جانتا ہے، آپ تو ایسے ہی سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صدیق زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے انس و جن کے جو یہ نہ جانتی ہو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا رسول ہے۔ کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔
ایک انسان ہے اور جن ہے جو ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ حدیبیہ کے موقع پر بیٹھے تھے، تو صحابہ سانس تھوڑے پھولے ہوئے، چہرے تھوڑے اترے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مالکم، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پانی ہے نہیں، وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل پانی نہیں؟ یا رسول اللہ ایک ڈول ہے بس اسی میں ہے، ہم اتنے سارے ہیں کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے ادھر لو، اور وہ آپ کے سامنے ڈول لے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یہ ہاتھ مبارک اندر ڈالا، تو اس انگلیوں کے اندر جاتے ہی اس ڈول سے پانی ایسے باہر نکلا جیسے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، ایسے پانی نکل رہا ہو۔ صحابہ شروع ہو گئے پانی پینے، وضو کرنے، سب کچھ۔ تو جب یہ صحابی واقعہ سنا رہے تھے تو ان سے سننے والے نے کہا جی اب کتنے تھے کہ جو سب کو پانی کافی ہو گیا، وضو کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی؟ کہنے لگے تھے تو ہم 1500، لیکن ولو کننا 100,000 لکفانا، کہ رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا۔ یہ میرا نبی ہے۔ اگلی بات اس سے عجیب بتاؤں، علماء نے لکھا ہے جو پانی میرے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے نکلا تھا اس پانی کی شان زمزم سے بھی زیادہ ہے۔ جو پانی میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا تھا وہ اس کی شان زمزم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ زمزم اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے اور یہ پانی میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم پانی تھا، سرکار کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ کا مقام علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں جس جگہ آرام فرما ہیں، آپ کے بدن مبارک کو زمین کا جو حصہ ٹچ کر رہا ہے، مس کر رہا ہے، یہ زمین کا حصہ عرش سے بھی قیمتی ہے۔ المہند المفند میں لکھا ہے یہ قطع زمین جو میرے آقا کے چاروں طرف ہے، جس کو حضور کا بدن لگا ہے، یہ عرش سے بھی قیمتی ہے، اور یہ لوح و قلم سے اور یہ کعبہ سے بھی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے! آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو میرے بعد ایک نبی آئے گا، لولا محمد لما خلقت آدم، اگر میں اپنے اس حبیب کو نہ بناتا میں آدم کو ہی نہ بناتا۔ پھر کہا لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار، اگر میں حبیب نہ بناتا نہ میں جنت بناتا نہ جہنم بناتا۔ ایک روایت میں لما خلقت دنیا و اہلہا، نہ دنیا بناتا نہ دنیا والے بناتا، ان سب کو میں نے اس لیے بنایا کہ میں نے حبیب کو بھیجنا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے یہ سارا نظام چلایا گیا، جیسے رئیس محفل کے آنے سے پہلے، دولہا کے آنے سے پہلے پوری مجلس کو سجایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی ایسے دلہے کائنات تھے، آپ کے آنے سے پہلے کائنات کو سجایا گیا، پہاڑ بنائے گئے، ندیاں بہیں گی، درخت اگائے گئے، پھر میرے نبی کو دنیا میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عین بادشاہت ہے اور آپ کی غلامی عین نجات ہے، لیکن اس کے باوجود اذا رأوا آیۃ یستسخرون، جب وہ کسی معجزے کو دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو جادو ہے۔ جادو نہیں تھا، اندر کا ضمیر آواز دے چکا تھا حقیقت ہے، اب اس کو چھپانے کا روپ جادو تھا۔ حج کا موسم آیا آپ کے اعلان نبوت کے بعد، میں نے پہلے بھی عرض کیا حج پہلے بھی ہوتا تھا، یعنی آپ کی آمد سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ حج کا سیزن آیا، یہ سارے اکٹھے ہوئے، ابو جہل اور اس کے ساتھ دوسرے جتنے تھے، یہ سارے اکٹھے ہو کر، ولید بن مغیرہ، یہ اکٹھے ہو کر مشورہ کر رہے ہیں، لوگ حج پر آئیں گے، محمد کی بات پھیلتی جا رہی ہے، لوگ ہم سے بھی پوچھیں گے بتاؤ یہ کیسا ہے، تو کیا کہنا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کہنا کہ یہ شاعر ہے۔ قرآن آپ پڑھتے تھے نا، خوبصورت کلام ہے، کہنا شاعر ہے۔ تو دوسرا بولتا ہے کہ عرب تو فصیح لوگ ہیں، یہ پہچان جائیں گے شاعر تو نہیں، شعر و شاعری تو ایسے نہیں ہوتی جیسے قرآن ہے، ان کو تو پتہ چلتا ہے اشعار کا۔ کہا پھر کیا کہیں؟ کہا ان کو کہو کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ دوسرا بولتا ہے یہ بات نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مجنون آدمی ایسی بات کر سکتا ہے جو یہ بولتا ہے، اتنا خوبصورت کلام بولتا ہے، یہ کوئی دیوانوں اور پاگلوں کا کام ہے؟ کہا پھر کیا کہیں؟ ابھی اپنی باتوں پر خود پریشان بیٹھے ہیں۔ آخر میں اس پر فیصلہ کیا گیا، ہم یہ کہیں گے کہ جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس کا جادو ایسا چلتا ہے، جو آدمی بھی اس کے پیچھے چلتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ چونکہ مسلمان اور کافر کی زندگی الگ الگ ہے نا، جو مسلمان ہو جاتا تھا اپنے والدین سے جدا ہو جاتا تھا نظریاتی لحاظ سے، کہتا تھا آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، کہتا تھا یہ بات چلو تو یہ کسی کھاتے میں چل جائے گی، اس لیے وہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین،
میرے نبی پر اور تو کوئی الزام لگا نہ سکے، ہر الزام میں جھوٹے ثابت ہوتے تھے، بچ بچا کے اپنی جان بچانے کے لیے جادو کا لفظ ملا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ جادو ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ جادو کیسے نہیں تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مشرکین مکہ آئے، کہا معجزہ دکھلاؤ۔ شام کا وقت تھا، آپ نے ایسے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ہرا، جہاں غار ہرا ہے، ہرا کے اس طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا پرلی طرف چلا گیا، ایسے کلیئر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر جوڑ گیا، تو کہنے لگے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ چلے ابھی تو جو دل چاہے کہہ لو، سو گئے۔ اگلے دن مکہ کا ایک لشکر قافلہ تجارت کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، وہ جب واپس آنے لگا تو مکہ کے شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے رات ہو گئی تھی۔ رات کو تو چونکہ نہ راستے نظر آتے ہیں، نہ لائٹوں کا زمانہ تھا، اور نہ ہی ہمارے زمانے کی طرح واضح راستے تھے، بل کھاتے ہوئے پہاڑی علاقوں کے راستے ہوتے ہیں۔ تو وہ مکہ شہر میں داخل ہونے سے پیچھے ہی پہاڑوں کے پاس ٹھہر گیا، میں رات کو یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، کل صبح چلے جائیں گے۔ رات کو انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اگلے دن جب وہ آئے اور آ کر یہاں مکہ والوں کو بتایا کہ رات تو عجیب نظارہ ہوا ہے، ہم اس پہاڑ کی پرلی طرف تھے، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، تم نے بھی دیکھا، تو یہ ان کو کیا کہنے لگے، چپ، بتانا کسی کو نہیں، ہم تو کہہ چکے ہیں یہ جادو ہے، اگر تم نے کہہ دیا کہ ہم نے دیکھا ہے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جادو صرف انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کی آنکھوں پر دم کیا جائے۔ حاضرین مجلس میں جادوگر یہاں جادو دکھلا رہا ہوتا ہے، جو آدمی وہ مامو شیر چوک میں بیٹھا ہے اس کو تو نہیں محسوس ہو رہا، وہ تو اس کے جادو کے تحت آیا ہی نہیں، جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں اس پر جادو اثر کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نا یہ کسی کو نہ بتانا، مشکل سے ہم نے وہاں کہا ہے کہ جادو ہے۔ میرے عزیز بھائیو، پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ جادو بھی نہیں ہے، لیکن بچ بچا کے، اور بچتا ہی کیا تھا اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، پھر کہتے تھے یہ جادو ہے، پھر کہتے تھے ہم مر جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں نعم وانتم داخرون، اٹھو گے اور ذلیل ہو کر اٹھو گے، ایک چیخ کی آواز آئے گی، سارے اٹھ کر دیکھو گے قیامت آ چکی ہے، تو پھر کہو گے یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، آج تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس دن کو جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو جو دل چاہے کر لو، کون پوچھتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہ ہوگا۔ پھر اللہ بولے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، آج وہ دن کھلی آنکھوں تمہیں نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ پھر کہیں گے رب ارجعون، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، قیامت کا منظر سامنے ہے، لموقنون، یقین آ چکا، اب واپس بھیج دیں، نیک بن کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا، جو کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا تھا، اب دوبارہ دنیا نہیں آئے گی، اب آخرت ہی آخرت ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، کلمہ دیا، قرآن دیا، نبی کی غلامی دی، ان کی اطاعت دی، ان سے محبت رشق دیا، یہی عین نجات ہے۔ اللہ اسی پر جینا اور اسی پہ مرنا نصیب فرمائے۔